مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کامیاب رہی۔ شہاب الدین کے لشکر کا پہلا حصہ حملہ آور ہوا اور منظم طریقے سے لڑتا ہوا پسپا ہونے لگا۔ پرتھوی راج کے سپاہی جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو ہی ان کی صفیں بے ترتیب ہوئی، شہاب الدین کے اشارے پر ان کی فوج کے دوسرے حصے نے ہندوؤں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ دوپہر ہو گئی تو پرتھوی راج اپنے حامی 150 راجاؤں کو لے کر درختوں کے سائے میں آیا۔ سب نے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی کہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ پھر راجاؤں کا یہ گروہ میدان میں اترا۔ عصر کے قریب شہاب الدین نے فوج کے 5ویں حصے کے خاص 12,000 سواروں کو حرکت دی اور بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ حریف لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ مخالف سالار کھانڈے رائے مارا گیا۔ پرتھوی راج کو فرار ہوتے ہی بنی، لیکن غروب آفتاب کے قریب مسلمان سپاہیوں نے اسے قلعہ سرسوتی کے قریب پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کے اقبال کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے وادی گنگا اور شمالی ہند کی فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ شہاب الدین نے سرسوتی، ہانی سامانہ، کہرام وغیرہ کے علاقے فتح کیے، پھر اجمیر کو تسخیر کیا۔ تاہم انہوں نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے اکولا جی کو راجہ بنا دیا اور ان سے سالانہ خراج کا وعدہ لے لیا۔ شہاب الدین یہاں سے دہلی پہنچے۔ وہاں پرتھوی راج کا دوسرا بیٹا رپن جی حکمران تھا۔ اس نے بڑی عاجزی کا ثبوت دیا۔ شہاب الدین نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور رپن جی ہی کو دلی پر حکومت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ دہلی میں داخل تک نہیں ہوئے اور کہرام، دہلی سے 70 میل دور شہر میں اپنے ترتیب کردہ غلام قطب الدین ایبک کو حکمراں بنا کر خود واپس غزنی چلے گئے۔ انہوں نے قطب الدین ایبک کو دہلی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ میرٹھ میں پرتھوی راج کا کوئی رشتہ دار حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین چاہتے تو میرٹھ پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرٹھ کے راجہ سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس حسن سلوک کا بدلہ میرٹھ کے راجہ نے یہ دیا کہ اس نے دہلی کے راجہ کو اکسایا اور دونوں نے قطب الدین ایبک کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ ایبک کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوری تیاریاں کی اور آگے بڑھ کر دہلی اور میرٹھ کو فتح کر لیا۔ پھر علی گڑھ کے ہندو راجہ نے مقابلے کی تیاری کی تو ایبک نے علی گڑھ بھی فتح کر لیا اور 599 ہجری میں اپنا دارالحکومت دہلی منتقل کر لیا۔ اب مسلمانوں کی حکومت کی حدود کنوج کے ہندو راجہ جے چند کی سرحدوں کی حدود کو چھو رہی تھی۔ جے چند نے خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر گوالیار، بدایوں، اودھ، بہار وغیرہ کے راجاؤں سے مدد چاہی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ قطب الدین ایبک نے یہ صورتحال دیکھی تو شہاب الدین کو اطلاع دی۔ شہاب الدین اطلاع ملتے ہی لشکر لے کر دہلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر انہوں نے قطب الدین ایبک کو کچھ فوج دے کر ہر اول دستے کے طور پر آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود باقی لشکر لے کر چل پڑے۔ قطب الدین ایبک بہت ماہر سپہ سالار تھے، فوجیوں کو بہت تیزی سے پیش قدمی کرواتے تھے۔ انہوں نے باقی لشکر کی آمد کا بھی انتظار نہ کیا اور چندواڑہ کے مقام پر جہاں جے چند کی فوج جمع تھی، حریف لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جے چند قطب الدین ایبک کے تیر سے مارا گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ چندواڑہ کنوج کے قریب تھا۔ اس طرح کنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ 591 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد شہاب الدین نے بنارس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 592 ہجری میں شہاب الدین غوری پھر ہندوستان آئے اور انہوں نے بیانہ کا قلعہ فتح کیا۔ پھر قلعہ گوالیار کا محاصرہ کیا، لیکن انہیں کسی وجہ سے واپس غزنی جانا پڑا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بہاؤالدین ظفر کو دے دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، بند ہیل کنڈ میں کالنجر، کالپی اور بدایوں کے قلعہ فتح کیے۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک کے ایک اور عہدے دار محمد بختیار خلجی نے بہار،
بنگال اور آسام کو فتح کر کے ان علاقوں کو بھی اسلامی قلمرو کا حصہ بنا دیا۔ اس طرح چند سال کے اندر اندر مسلمانوں کی مملکت غزنی سے مشرقی خلیج بنگال اور جنوب میں بحرۂ عرب تک پھیل چکی تھی۔ سن 599 ہجری میں شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد پوری غوری مملکت کے انتظام کی ذمہ داری شہاب الدین کے شانوں پر آ پڑی۔ شہاب الدین نے اپنے بھائی کے چھوڑے ہوئے کام کو سنبھالا۔ غیاث الدین خوارزم کے محاذ پر لڑ رہے تھے۔ شہاب الدین کو بھی اس محاذ پر جانا پڑا۔ 601 ہجری میں جب شہاب الدین اندخود پہنچے تو کفار ترکستان کا لشکر آ پہنچا۔ مسلمانوں کی فوج کے سالار عزیز الدین حسین خرمیل تھے۔ انہوں نے کفار کو مار بھگایا اور دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے شہاب الدین سے اجازت طلب کی۔ شہاب الدین نے اس موقع پر کہا، میں سالہ سال ایسے ہی جہاد کا آرزو مند رہا، اب میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روبرو جنگ کریں گے اور دیکھیں گے اللہ کیسے فتح عطا کرتا ہے۔ مجھے کم از کم سنت کے مطابق جہاد کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اس اثنا میں کفار کو کمک مل گئی۔ شہاب الدین نے پھر بھی جنگ شروع کر دی۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ بہت تھوڑے سے سپاہی شہاب الدین کے ساتھ رہ گئے۔ آخر شہاب الدین کے ایک غلام اوربیہ آگے بڑھے اور شہاب الدین کو کھینچ کر قلعے میں لے گئے۔ دوسرے دن ترکستان کے بعد سردار جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی کوششوں سے صلح ہو گئی اور کاراختائی واپس چلے گئے۔ ادھر دریائے نیلاب یعنی سندھ اور شیوالک یعنی ہمالیہ کے جنوب میں واقع گنگا اور ستلج کا درمیانی علاقے کے درمیان آباد کھوکھرو نے بڑی شورشیں برپا کر رکھی تھی۔ یہ بڑی جنگجو قوم تھی، اسلام کو نہیں مانتی تھی اور اس میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ شہاب الدین غوری کے دور میں اس قوم کے کایا پلٹ گئی۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ کھوکھرو نے لوٹ مار کے دوران ایک عام مسلمان کو قیدی بنا لیا۔ اس مسلمان کا اخلاق اور طور طریقے کھوکھرو کو پسند آئے۔ قیدی نے بھی کھوکھرو کے سامنے مسلمان کی اچھی عادات کی خوب تعریف کی۔ قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مسلمان قیدی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اس علاقے کی حکومت سونپ دے گا۔ سردار نے شہاب الدین کو خط لکھا۔ اس کے ساتھ مسلمان قیدی کا خط بھی بھیجا۔ جواب میں شہاب الدین نے کچھ تحائف بھیج دیے۔ اس کے بعد کھوکھر سردار خود جا کر شہاب الدین سے ملا اور اسلام قبول کیا۔ شہاب الدین نے اس نو مسلم کھوکھر سردار کو اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ ان کی کوششوں سے بہت سے کھوکھر مسلمان ہو گئے اور تاریخ فرشتہ کے مطابق 4 لاکھ کھوکھروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو قوم انتہائی بدخو درشت مزاج تھی اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، وہ ایک عام قیدی کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام کی علمبردار، متمدن اور شائستہ قوم بن گئی۔ پنجاب اور غزنی کے درمیان پہاڑی علاقے میں بسنے والے غیر مسلموں کی بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کیا۔ کھوکھرو کے قبول اسلام کے بعد 16 رجب 602 ہجری کو شہاب الدین لاہور سے غزنی روانہ ہوئے۔ اس سے قبل وہ حکم دے چکے تھے کہ ترکستان پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ وہ قارا خطائیوں پر حملہ آور ہونے کا پورا ارادہ کر چکے تھے۔ لاہور سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بامیان کے حاکم ملک بہاؤالدین کے نام خط لکھا کہ ہم ترکستان کی غیر مسلم آبادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم بامیان کی فوج جمع کر کے روانہ ہو جاؤ اور دریائے جیہوں کے کنارے خیمے گاڑ کر دریا پر پل باندھ دو۔ ممکن ہے کہ شہاب الدین آئندہ چند ماہ میں ترکستان کے وسیع علاقے پر بھی اسلامی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن جب وہ پنجاب کے ضلع جہلم میں دمیق کے مقام پر پہنچے اور ان کے قافلے نے دریائے جہلم کے کنارے خیمے گاڑ دیے تو خیال کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت کرامتہ سے تعلق رکھنے والے چند سرکش افراد نے شہاب الدین کے خیمے پر حلہ بول دیا
اس وقت شہاب الدین نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ حملہ آوروں نے عالمی اسلام کے اس باہمت، غیرت مند اور صاحب ایمان جرنیل کو حالت نماز میں شہید کر ڈالا۔ اس روز شعبان 602 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ شہاب الدین کی نعش غزنی لے جائی گئی اور انہیں اس عمارت میں دفن کیا گیا جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ انہوں نے 63 برس کی عمر پائی اور تقریباً 33 سال حکومت کی۔ شہاب الدین غوری کا بیٹا کوئی نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ کسی نے ایک بار اس بات پر اظہار افسوس کیا تو شہاب الدین غوری نے اطمینان سے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے، وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ ان کے جانشین خاندان غلامہ کے حکمران ان کا نام خطبے میں لیتے رہے۔ شہاب الدین غوری کو جا و حشمت سے دلچسپی نہ تھی، نہ ہی وہ حکومت کرنے کی حرص میں مبتلا تھے۔ ان کے کسی طرز عمل سے بھی یہ اظہار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے حکمرانوں سے حسد کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری 3 سال چھوڑ کر بقیہ پورے عرصے میں غوری سلطنت کے فرما روا غیاث الدین رہے اور شہاب الدین ان کے نائب اور سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اگرچہ غیاث الدین نے انہیں خود مختاری دے رکھی تھی، لیکن شہاب الدین نے ہمیشہ بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہمات اور اہم فیصلوں میں غیاث الدین کی خواہش کو مد نظر رکھا۔ غیاث الدین ہندوستان کبھی نہیں آئے، لیکن شہاب الدین نے ہمیشہ ان کی بالادستی تسلیم کی۔ حتیٰ کہ قطب مینار پر سلاطین ہند کی جو فہرست کند کی گئی ہے، اس میں پہلا نام غیاث الدین ہی کا ہے۔ جنگوں میں مصروف رہنے کے باعث شہاب الدین کو علم کی ترویج و اشاعت کا زیادہ موقع نہ مل سکا، تاہم وہ علم دوست حکمراں تھے۔ ان کے بھائی غیاث الدین بھی علماء کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری عدل و انصاف کا بول بالا دیکھنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ہفتے میں 4 دن مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ ان 4 دنوں میں قاضی شہر دربار میں بیٹھتے تھے اور شریعت کے مطابق فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی خواہش ہوتی کہ خود شہاب الدین اس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو اس مقدمے کی سماعت خود شہاب الدین کرتے تھے اور قاضی کے مشورے سے فیصلہ سنایا کرتے تھے۔